یہ جو دعا میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس دعا کے متعلق اکابرین نے چیلنج فرمایا ہے، فرمایا کہ یہ دعا ایسی مقبول دعا ہے کہ جب بھی اس دعا کا اہتمام کرو گے، اس کو پڑھنے کا اہتمام کرو گے، جو دعا مانگو گے وہ قبول ہوگی، اور آپ کے رزق کے معاملے کی پریشانیاں سب کی سب اللہ پاک دور کر دیں گے، آپ کا غربت و افلاس دھل جائے گا، آپ دنیا میں ایک نمایاں نام رکھنے والے بن جائیں گے۔ حضرت امام مقاتل رحمۃ اللہ علیہ نے چیلنج کر کے فرمایا ہے، فرمایا میں چیلنج کرتا ہوں، اس کے اندر مقبولیت ہے، بڑا زور ہے اس دعا کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا رحمان یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمۃ للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ایک خوبصورت عمل، ایک زبردست دعا آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس مبارک دعا کی بے شمار خصوصیات ہیں۔ غربت و افلاس کے لیے، حل المشکلات کے لیے، اور اسی طرح فقر و فاقہ کو ختم کرنے کے لیے یہ مجرب عمل ہے، جس کے بارے میں علماء امت نے، ائمہ عملیات نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ وہ عمل ہے جس کی برکت سے اکابر امت اور بزرگوں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ اس کے اندر بہت بڑی طاقت ہے، ناممکن کام کو ممکن بنا دینے والا عمل ہے۔ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ جس نے اس دعا کو پڑھا، اس کی رزق کی مشقت دور، مشکلات کا خاتمہ، مہمات کا دفعیہ، پروردگار عالم اس کے تمام کام آسان کر دیں گے، اور جن کے لیے بھی وہ دعا کریں گے ان کی دعا کو اللہ عز و جل شرف قبولیت نصیب فرمائیں گے۔ برادران عزیز، روزی دینا صرف اللہ کا کام ہے۔ کسی کی روزی پوری کرنا، کسی کو رزق دینا، یہ بندے کے بس میں نہیں ہے، اللہ ہی فیصلہ کرتے ہیں، اور پروردگار عالم ہی اپنے بندوں کو اور اپنی تمام تر مخلوقات کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ زمین کے اندر جتنی مخلوقات رہتی ہیں، سمندر میں جتنی مخلوقات رہتی ہیں، اسی طرح جنگلات میں جتنی مخلوقات رہتی ہیں، ان تمام مخلوقات کا احصاء و شمار بھی وہی رکھتے ہیں، اور ان تمام مخلوق کے روزی رساں بھی وہی ہیں۔ آپ دیکھیں، اتنی بڑی عظیم ہستی، اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر، جن کو اللہ رب العزت نے روئے زمین پر سلطنت مرحمت فرمائی، اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے ابا بھی بادشاہ ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام خود بھی بادشاہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت، قوت، اقتدار اور حکومت عطا فرمائی، اور تمام مخلوقات پر، جنات پر، چرند پر، انسانوں پر، سب پر اللہ تعالیٰ نے ان کو حاکمیت عطا کی تھی، سارے ان کے حکم کے فرما بردار تھے۔ تو حضرت جو ہے وہ دعوت دینا چاہتے ہیں اللہ کی مخلوق کو، پروردگار عالم کے سامنے درخواست کی کہ اے رب کریم، میں آپ کی مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں دیکھو یہ مخلوق میری، اس کی پوری کرنا بھی میرا کام ہے، آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ اس مخلوق کی روزی کا انتظام نہیں کر سکتے۔ مجھے معلوم ہے سمندری مخلوق کا انتظام کیسے کرنا ہے، بحری مخلوق کا انتظام، بری مخلوق کا انتظام، فضائی مخلوق کا انتظام، زمین و آسمان پہ رہنے والی جتنی مخلوقات ہیں ان کا انتظام و انصرام کس طرح کرنا ہے، بر وقت روزی کس کو کس وقت ضرورت ہے اس کو پہنچانی ہے، یہ میں پروردگار کا کام ہے، یہ کسی انسان کے بس میں نہیں۔ بار بار اصرار کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے سلیمان آپ کتنے دن کا انتظام کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا 1 ماہ۔ اللہ پاک نے فرمایا
1 مہینے تک میری مخلوق کی روزی ان کو پہنچانا، کھلانا پلانا یہ آپ کے بس میں نہیں ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ پھر وہ کہنے لگے سلیمان علیہ السلام کہ اے اللہ 1 ہفتے کی، فرمایا ہفتے کی روزی کا انتظام کرنا بھی آپ کے بس میں نہیں ہے، 1 دن کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کرو، انتظام کرو۔ انتظامات شروع ہو گئے، مخلوقات بلائی جا رہی ہیں، پکانے والے انسان بھی آ گئے، جنات بھی آ گئے، دیگیں چڑھائی جا رہی ہیں، ساحل سمندر کو صاف کرایا گیا، کیونکہ چھوٹی موٹی جگہ پہ اتنے کھانوں کا انتظام کرنا، دسترخوان لگانا بڑا مشکل تھا۔ بڑے بڑے دسترخوان سجائے گئے اور انتظامات کیے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تیار کروایا، تیار کرانے کے بعد کہا اے اللہ اب انتظامات ہو گئے، اب مخلوق کو بھیج دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے سلیمان کون سی مخلوق کو پہلے بھیجوں، بری مخلوق کو پہلے بھیجوں کہ بحری مخلوق کو پہلے بھیجوں؟ فرمایا اے اللہ سمندری مخلوق کو بھیج دو، وہ کھا لیں گے تو پھر اس کے بعد یہ زمینی مخلوق آ جائے گی، پھر ان کو کھلا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے 1 مچھلی بھیجی، سمندر سے نکلی اور سارے کا سارا کھانا چاٹ لیا، اس نے صفایا کر دیا۔ حیران سلیمان علیہ السلام کہ یہ کیا ہو گیا ہے، ہم نے تو اتنے انتظامات کیے تھے، ساری مخلوقات کو اس کے اندر لگایا کہ روزی روٹی کا انتظام کرو، اور 1 مچھلی نے چھوٹا سا لقمہ بنا لیا اس کو۔ مچھلی جب کھا گئی تو کہنے لگی اے سلیمان کچھ اور بھی ہے، کوئی اور ڈش تیار کی ہو آپ نے خاص؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہم نے تو سب کچھ جو بنایا ہوا تھا وہ تو سارا کھا گئی ہو۔ تو اس نے کہا کہ آج تیری دعوت کی وجہ سے مجھے بھوکا رہنا پڑے گا، اللہ رب العزت اس کا ڈبل تو مجھے 1 ٹائم کھلاتے ہیں، 2 ٹائم میں روزانہ کھانا کھاتی ہوں، اللہ پاک یعنی اس سے 2 گنا زیادہ، یہ 1 حصہ ہے، 1/3 بنتی ہے، اس کا ڈبل اور فرمایا شامل کر لیجئے 2 حصے اور یہ 1/3، تو 1/3 میں نے کھائی ہے، 2 حصے نہیں کھائے میں نے۔ تو اللہ رب العزت اسی طرح کے مجھے 2 ٹائم کھلاتے ہیں، آج مجھے آپ کی دعوت کی وجہ سے بھوکا رہنا پڑے گا۔ یہ 1 مچھلی کی روزی کے انتظامات ہیں، باقی کتنی مچھلیاں سمندروں میں آباد، کتنی مخلوقات دریاؤں میں، جنگلوں میں، اللہ رب العزت نے پوری روئے زمین پر اپنی مخلوقات کو بکھیر رکھا ہے، ان سب کے انتظامات کرنا صرف رب کریم کا کام ہے، بندوں کا کام نہیں۔ اتنی بڑے جلیل القدر نبیوں کا کام بھی نہیں ہے کہ مخلوق کی روزی کا انتظام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلیمان یہ میرا کام ہے صرف، بس ہماری روزی بھی اسی کے ذمے ہے، لہذا اسی سے ہی مانگنی چاہیے۔ پروردگار عالم سے جو مانگے گا اللہ اس کو عطا فرمائیں گے، اور جو اللہ کے کھاتے میں پہنچ جائے گا اللہ رب العزت اس کو مخلوق سے بے نیاز کر دیں گے۔ ایک فقیر تھا، سارا دن چلتا پھرتا رہتا اور دعا کرتا رہتا کہ اے پروردگار تو نے مجھے بلا مشقت پیدا کیا ہے، بلا مشقت روزی عطا فرما، ایسا رزق دے جس میں زیادہ مشقت نہ ہو۔ ایک رات اس نے خواب دیکھا، فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جاتے ہیں ملبے سے چیزیں تلاش کرتے رہتے ہیں، آپ فلاں جگہ چلے جائیں، وہاں ردی کا ملبہ پڑا ہے، وہاں جا کر اس آدمی سے کہیں کہ اس میں سے کچھ مجھے ردیاں اٹھانے دیجئے، کچھ کاغذ لینا چاہتا ہوں میں۔ جب آپ کاغذ خریدیں گے تو اس میں آپ کو ایک کاغذ ملے گا، اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہوگا، جب وہ اس کو لے کر آئیں گے تو آپ کو خزانے اور دفینے کی معلومات ملیں گی کہ کہاں پڑا ہے۔ وہاں جا کر جب آپ اس کو کھودیں گے تو آپ کو خزانہ ملے گا، تو آپ کو بلا مشقت روزی مل گئی۔ اب وہ گیا ایک ردی والے کے پاس، اس کو کہا جناب میں نے تھوڑی سی ردیاں لینی ہیں،
تو اس نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لو۔ دکاندار نے کہا یہ پڑے ہوئے ہیں، آپ ان میں سے جو چننا چاہیں چن لیں۔ اس نے تلاش کرنا شروع کر دی، ایک پرچی اس کو ملی، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ فلاں جگہ فلاں عمارت ہے، شہر سے باہر، آپ اس عمارت کے قریب پہنچ جائیں، پشت عمارت کی طرف کر لیں، دوسری جانب آپ منہ کر لیں، تیر جو ہے وہ اپنی کمان میں رکھ لیں، تیر لگائیں، تیر لگانے کے بعد جہاں وہ تیر پڑا ہے اسی جگہ کو آپ کھودیں گے تو آپ کو وہاں خزانہ ملے گا۔ اب وہ وہاں پہنچ گیا، عمارت کے قریب بیٹھ گیا، دوسری طرف رخ کر لیا اور تیر لگایا، جہاں تیر جا کر پڑا وہیں کھودنا شروع کر دیا۔ کھودتے 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 وقت صرف ہو گیا اور عرصہ دراز تک اسی طرح تیر چلاتا رہا۔ آخر کار وہ مفلس اور فقیر بیچارہ تنگ آ گیا، خزانہ نہیں ملا اس کو۔ بادشاہ وقت کو اس بات کی خبر ملی کہ ایک آدمی ہے عرصہ دراز سے تیر چلا رہا ہے اور جہاں تیر گرے وہاں خزانے کی اس کو اطلاع ملی ہے۔ بادشاہ کو تھوڑی سی لالچ ہوئی، اس نے اس سے تیر چھین لیا، کمان چھین لی اور خود چلانا شروع کر دیا۔ چلاتے 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 اس کو بھی 6 ماہ لگ گئے، کسی قسم کا کوئی خزانہ نہ ملا۔ اب وہ حیران، اب جو آدمی تھا پہلے والا فقیر جو کہتا تھا، دعا مانگتا تھا کہ پروردگار بلا مشقت پیدا کیا، بغیر مشقت کے رزق دے، اب وہی شخص اشک بار ہوا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، رویا، بہت رویا، اللہ کے سامنے فریاد کی بڑے اخلاص کے ساتھ کہ اے پروردگار اس معاملے کو آسان فرما دے، کمال مہربانی فرما، یہ خبر بھی تو نے ہمیں دی تھی اور ہم نے اسی پر عمل شروع کر دیا تھا، تو اب ہمیں تو کچھ مل نہیں رہا، اب صحیح ہماری رہنمائی ہو جائے، آپ کی کمال مہربانی، آپ پہلے سے مہربان ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اے میرے بندے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ تیر کو کمان میں رکھ لو۔ آگے اس نے یہ سمجھا تھا کہ تیر کو کمان میں رکھ کے آگے چلاتے رہو، اس کے سمجھنے میں فرق پڑا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے تو یہی کہا تھا کہ اپنے تیر کو صرف کمان میں رکھ لو، کمان میں رکھ کر پھر چلے جاؤ، خزانے مل جائیں گے آپ کو۔ تو اس کا مطلب علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے تیر کو کمان میں رکھو، اپنی چلاکیاں مت دکھاؤ۔ چلاکیاں اگر دکھانا شروع کرو گے، تیر چلانے شروع کر دو گے تو چلتے 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 تم اللہ اور اس کے رسول سے دور چلے جاؤ گے، تمہیں خزانے نہیں ملیں گے۔ بس تیر کو کمان میں رکھ کے بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگتے رہو، پروردگار عالم مالک الملک جب وہ تمہارا ہو گیا تو دنیا کے خزانے سارے تمہارے ہو گئے ہیں، پھر تمہارے لیے کوئی مشقت نہیں ہے، تمہیں پھر بلا مشقت رزق ملے گا تبھی جب تم اسی پر توکل کرو گے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ ہی اس کو کافی۔ تو بہرحال جو رزق کے معاملے میں چلاک بننے کی کوشش کرتے ہیں وہ اللہ کے خزانوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ سب سے بڑے خزانے اللہ رب العزت کی ذات عالی کے ہیں۔ جو عیار بن گئے، چلاک بن گئے، انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم اپنی قوت عمل کی وجہ سے یہ روزی حاصل کر رہے ہیں، ہم اپنی محنتوں کی وجہ سے یہ سب کچھ کما رہے ہیں۔ اللہ کی ذات عالی پر ان کی نظر نہیں گئی، وہ بہت دور چلے گئے، اپنی عقل کے تیر چلاتے 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 آخر کار تھک گئے اور تباہ و برباد ہو گئے۔ نہ وصال صنم، نہ خدا ہی ملا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کسی کھاتے کے نہیں رہے وہ۔ اب بھی بڑے بڑے سرمایہ داروں کی زبانوں سے سنا ہے ہم نے کہ ہم کماتے کماتے بہت دور چلے گئے ہیں، اب واپسی ناممکن ہے، حرام میں مبتلا ہوئے، تباہی کے دہانے کھڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا تو ان کی تباہ کر دی، اس میں سکون ذرہ برابر میسر نہ آیا، تو آخرت بھی جاتی رہی،
وہ بھی ہاتھ نہ آئی۔ تو جب ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، تو پروردگار عالم ہمیں بے انتہا رزق عطا فرماتے ہیں۔ یہ جو دعا میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس دعا کے متعلق اکابرین نے چیلنج فرمایا ہے۔ فرمایا کہ یہ دعا ایسی مقبول دعا ہے کہ جب بھی اس دعا کا اہتمام کرو گے، اس کو پڑھنے کا اہتمام کرو گے، جو دعا مانگو گے وہ قبول ہوگی، اور آپ کے رزق کے معاملے کی پریشانیاں سب کی سب اللہ پاک دور کر دیں گے۔ آپ کا غربت و افلاس دھل جائے گا، آپ دنیا میں ایک نمایاں نام رکھنے والے بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے آپ کو عطا فرمائیں گے۔ حضرت امام مقاتل رحمۃ اللہ علیہ نے چیلنج کر کے فرمایا ہے، فرمایا میں چیلنج کرتا ہوں، اس کے اندر مقبولیت ہے، بڑا زور ہے اس دعا کے اندر، اس کے الفاظ مبارکہ میں۔ تو بعض علماء نے فرمایا یہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے الفاظ بھی اس دعا کے اندر موجود ہیں، جس سے وہ مردوں کو بھی زندہ کر لیا کرتے تھے، اور بہت سے کام عیسیٰ علیہ السلام کے ایسے ثابت ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو محدود معجزات عطا فرمائے تھے، سب سے زیادہ معجزات اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں۔ تو بہرحال وہ دعا یہ ہے کہ صبح کی نماز کے وقت، فجر کی نماز جب آدمی پڑھ لے تو اسی مقام پر بیٹھا رہے اور 100 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اللہم انی اسألک یا قدیم یا دائم یا فرد یا احد یا وتر یا صمد یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ 100 مرتبہ اس کو پڑھ کر جس مسئلے کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گا قبول ہوگی۔ رزق کی فراوانی اللہ پاک اس کو مرحمت فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت عجیب سے عجیب تر راستے بنائیں گے اس کے رزق کے لیے، باریک تدابیر کے ذریعے سے اس کو رزق پہنچے گا۔ حضرت سید علی میاں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرمایا مجددی خاندان کے ایک آدمی تھے، افغانستان کے، ظاہر شاہ کا دور تھا۔ اس وقت ان کو مجددی خاندان کے آدمی کو انہوں نے بلایا کہ ہم آپ کو سفارت کے لیے ماسکو بھیج رہے ہیں، آپ نے یہاں سے جانا ہے۔ تو دن بتلا دیا گیا، اسی دن اپنے گھر والوں کو سب کو انہوں نے خبر دی، انہوں نے کھانا تیار کیا، ایک بڑا سا ٹفن بنا دیا ان کو کہ یہ اپنے ساتھ لیتے جائیں، کیا معلوم جہاز کے اندر کھانا کیسا ہو، آپ جو ہے اس کھانے کو اہتمام کرنا۔ تو وہ لے کر گئے۔ اب ایئرپورٹ پر جا کر بیٹھے، اسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور شیشے سے باہر دیکھ رہے ہیں۔ ایک عورت آئی، اس نے دیکھا کہ ایک کوڑا دان رکھا ہوا تھا، اس کوڑے دان میں ایک مری ہوئی مرغی پڑی تھی، اس نے وہ اٹھا کر جانے لگی۔ شریف خاندان کی عورت محسوس ہو رہی تھی کہ بڑے اچھے خاندان، اچھے قبیلے کی عورت ہے، خاندانی لوگ ہیں۔ تو وہ اٹھے اور اٹھ کر اس عورت سے پوچھا کہ یہ کیا لے کے جا رہی ہو، کیوں لے کے جا رہی ہو؟ اس نے کہا یہ میرا معاملہ ہے، آپ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے بتاؤ، یہ مردار ہے، حرام ہے، آپ اس کو کیوں لے کے جا رہی ہو؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے، میرے گھر میں بچے بھوکے ہیں، بھوک سے بلک رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، یہ لے کر جا رہی ہوں، حالت اضطراری میں کھا سکتے ہیں اس کو، تو میں بھی اسی لیے لے کے جا رہی۔ انہوں نے فرمایا کہ اچھا آپ اس کو یہیں پھینک دیں، میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو کھانا دیتا ہوں۔ وہ بڑا سا ٹفن جو گھر سے لے کے آئے تھے وہ سارے کا سارا اٹھا کر اس عورت کو دے دیا۔ اسی دوران ایک بلانے والا آدمی آیا، کہا کہ فلاں مجددی خاندان کے آدمی جو ماسکو جا رہے تھے ان کو واپس بلایا جا رہا ہے۔ وہ گئے اور ادھر سے خبر ملی کہ جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ کو بھیج رہے تھے وہ مقصد حل ہو گیا ہے، آپ اب واپس آ جائیں۔ اب یہ واپس چلے گئے تو راستے میں سوچتے آ رہے ہیں کہ مجھے یہاں کیوں لایا گیا،
میں کس مقصد کے لیے یہاں آیا؟ اللہ تعالیٰ نے میرے گھر والوں سے کھانا بنوایا، کھانا بنوا کر اس عورت کی کوئی فریاد ہوگی کہ اے اللہ ہم مجبور اور بے کس ہیں، حرام کھا رہے ہیں، ہمیں حلال کھلا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے اس کی روزی کا انتظام کروایا ہے۔ اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں بھیجا اور واپس بلا لیا ہے۔ اس طرح اللہ پاک اپنے نیک بندوں کی روزی کا انتظام فرماتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔